قیامت کی جو نشانیاں قیامت پر بلیو ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ قیامت جو ہے وہ اسلامی عقائد میں ایک فنڈامنٹل پلر ہے۔ رب العزت کی پاک ذات سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کے اندر یہ اس طرح اپنے ہاتھ مبارک کو بلند کیا، دو انگلیوں پر فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ فزیکلی اس کائنات کے اوپر دھوئیں کا، اسموک کا ظہور ہوگا۔ ایک دابہ، ایک ایسی مخلوق، ایک مافوق الفطرت کوئی وہ بیسٹ ہے وہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 3 طرح کی تباہیاں نہیں ہوں گی۔ ایز اے مسلم بلیو ہونا کتنا ضروری ہے اور قیامت سے ڈرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے نہیں گزرے گا، جب تک فرات کا پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا، ایک ماؤنٹ آف گولڈ کا ظہور ہوگا۔ وہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مساجد کے اندر موجود ہوں گے اور وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے جماعت کے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ السلام علیکم، شفا نیچرلز پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ کنزا بشیر، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فہد علی قاسمی، اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے اینڈ آف ٹائم پر اور قیامت کے نشانیوں پر، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اینڈ آف ٹائم پر اور قیامت کی جو نشانیاں قیامت پر بلیو ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس لاٹ کنزا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اور ٹاپک اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے کارڈینل بلیفس کے اندر ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام لایا ہوں تو ہمارے کچھ کارڈینل بلیفس ہیں۔ رب العزت کی توحید، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، ان کی کتابوں پر ایمان، اور قیامت پر ایمان، اور میرا قیامت والے دن ریزریکشن، مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا اس پر بیان، پھر میرے اعمال کی جانچ پڑتال۔ تو قیامت جو ہے وہ اسلامی عقائد میں ایک فنڈامنٹل پلر ہے۔ عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہیڈنگ فارم کے اندر کہ 3 طرح کے ہمارے بلیفس ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور آخرت کا جو سٹارٹ ہے وہ آف کورس وہ قیامت سے ہے، اور قیامت وہ ایک کراس روڈز ہے جس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہونی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قیامت پر بات کریں، مگر میں اگین ایک بات آغاز میں کرنا چاہتا ہوں ایک ڈسکلیمر کے ساتھ۔ ہم سب اپنے لیولز کے اوپر کنٹینٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ ہم سب جب قیامت پہ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک یہ نیت بھی کار فرما ہوتی ہے کہ لوگ اس کنٹینٹ کو شاید کنزیوم کرتے ہیں۔ یہ کنٹینٹ اصل میں کنزیوم کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، واقعی آپ کو رب تعالیٰ کی ایک فنڈامنٹل ریممبرنس کے لیے ہے۔ رب العزت کی یاد آپ کے اندر جو ہے وہ جگا دے، پھر قیامت کی بات آپ کریں یا قیامت سے جڑے معاملات کریں اور ان کے اوپر گفتگو کریں۔ میں اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور ہمارے جتنے دوست قیامت پہ بات کر رہے ہیں، ہم قیامت پہ اس لیے بات نہیں کر رہے کہ لوگ سنیں گے، ہمیں ویوز آئیں گے، وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ پرائمری نیت یہ ہے کہ ہم رب العزت کی یاد میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بہت ایمفسائز کیا، اور اس کے اندر نا ایک ڈر کا ایلیمنٹ ہے جسے اسلامکلی ہم کہتے ہیں انذار۔ نبی پاک کے ٹائٹلز میں بھی ہے نا، میں بشیر ہوں اور میں نذیر ہوں۔ بشیر ہے بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، اور نذیر ہے انذار کرنے والا، ڈرانے والا۔ تو رب العزت کی پاک ذات سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک زندہ تعلق جس میں ایک رب العزت کی طرف ایک ہمیں خوف بھی کرنا ہے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کے اوپر سرکار دو عالم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور صحابہ کو ڈرایا، اور صحابہ ڈرتے تھے۔ دیٹ از وائی وہ ہم سے کروڑ درجے بہترین افراد ہیں، ہستیاں ہیں، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو اپنے ہارٹ کے اوپر محسوس کیا۔ فرماتے ہیں، ابھی جیسے ہم حدیث کا تذکرہ بھی کریں گے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دجال کی بات کر رہے تھے، تو ایسے بات کی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ درختوں کے پیچھے آ ہی چکا ہے مدینہ میں۔
and Sahaba got so scared and they got so alert. تو اس کنٹینٹ کا ایک مقصد کنزا میری بہن اور ہمارے ویورز جو سنیں گے وہ یہ ہے کہ ہم رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کریں. بالکل. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے اور قیامت کے جو معاملات ہیں اس کو ہم ریلیجس کورپس کے اندر الساعہ یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں دی آور، وہ گھڑی جب وہ قیامت آئے گی اور وہ تو اس کو الساعہ کہا گیا یا دی آور کہا گیا انگریزی میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی آور کی ملٹیپل نشانیاں کہ وہ جو معاملہ وہاں تک پہنچے گا اس سے پہلے کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیر آر 6 signs, count them. Number 1, my death. میرا جو وصال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت کے اندر یہ اس طرح اپنے ہاتھ مبارک کو بلند کیا ہے 2 انگلیوں کا، فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے. تو سرکار دو عالم کا وصال بذات خود قیامت کی طرف ایک پیش قدمی ہے. ہم وی آر مارچنگ ٹورڈز قیامت. فرمایا دا کانکویسٹ آف جیروسلم، یروشلم کی فتح. اب یروشلم اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے. ایک وقت تھا صلاح الدین ایوبی کے دور میں، سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کے پاس تھا. پھر کچھ دیر جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو مسلمانوں سے چھین لیا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا، پھر آٹومنس تک وہ ہمارے پاس تھا. اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ یہ کانکویسٹ آف جیروسلم کون سے والا ہے، کیونکہ اس وقت جیروسلم ہمارے پاس نہیں ہے. تو شاید دوبارہ جب سیدنا مہدی اور سیدنا مسیح علیہ السلام آئیں گے تو دوبارہ جو ہماری گورنمنٹ ہو سکتا ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہو، کیونکہ ایز وی اسپیک جیروسلم ہمارے قبضے میں نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا میرا وصال قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کانکویسٹ آف جیروسلم، یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ، مسلمانوں کی وکٹری. A plague that will afflict you just like a plague that afflicts a herd of sheep. ایک ایسی وبا آئے گی اور وہ انسانوں کا یوں خاتمہ کرے گی جیسے بھیڑ بکریوں کا کوئی وبا خاتمہ، کیونکہ وہ بہت کوئکلی بھیڑ بکریوں کو جو وبا لگتی ہے وہ بہت کوئکلی ان کے ریوڑ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک ایسی بیماری ہوتی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وبا کے بارے میں بتایا کہ ایک وبا آئے گی اور لوگوں کو یوں، جیسے ابھی ہم نے کووڈ-19 دیکھی کتنا خوفناک وہ معاملہ تھا، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کوئی پلیگ آئے، اس سے بھی بڑی کوئی وبا آئے. فرمایا دی ابانڈنس آف ویلتھ، تو بہت زیادہ مال ہو جائے گا لوگوں کے پاس، اور مال اتنا ہو جائے گا کہ اگر وہ کسی کو 100 دینار، اور یہ 100 دینار جو ہیں گولڈ کوائنز ہوا کرتے تھے سرکار دو عالم کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 100 دینار بھی کسی کو مل جائیں تو وہ اس پر بھی، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس 100 گولڈ بسکٹس ہوں تو وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوگا، بیکاز وہ آلریڈی اتنا مالدار ہوگا کہ گولڈ بھی اس کو اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کرے گا، یا وہ زیادہ کی تمنا کرے گا، اس سے بھی زیادہ. فرمایا a fitna that shall enter every Arab household. اور ایک فتنہ، وہ فتنہ کیا ہے وی ڈونٹ نو ابھی وہ فتنہ کیا ہے، لیکن ایک فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. کوئی آزمائش ہے، کوئی ٹرائل ہے جو ہر گھر میں لے لے گا. اور پھر فرمایا دین اے ٹروس بٹوین یو اینڈ دا رومنس، تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا. ٹروس معاہدے کو کہتے ہیں، اگریمنٹ کو کہتے ہیں. اور رومنز سرکار دو عالم کے دور میں یہ جو مسیحی دنیا ہے یہ ساری رومنز کہلاتے ہیں. یہ رومن ایک جنرل ٹرم بھی ہے، رومن امپائر بھی تھی اس میں. اور ایز وی اسپیک آج میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ یہ سمجھ سکتی ہیں، ہم سب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو یورپ پورا ہے اور یورپ کی ایکسٹینشن امریکہ ہے، یہ سارے اصل میں اس سرکار کے دور کے وہ جو رومنز ہیں یہ اصل میں ان کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ تم سے ایک معاہدہ کریں گے. اچھا. There will be some kind of a ceasefire, some kind of a settlement. اور اس کے بعد they will betray you. دھوکہ دیں گے. یہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور تمہیں پھر یہ حملہ کریں گے. کیسے حملہ کریں گے؟ 80 جھنڈوں کے ساتھ. 80 جھنڈوں کا کیا مطلب ہے کہ 80 ممالک ہم سمجھ سکتے ہیں. 80 کنٹریز کا ایک الائنس ہوگا اور وہ جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے. نہیں وہ تمہارے پر پل پڑیں گے اپنی ساری مائٹ کے ساتھ، 80 جھنڈوں کے ساتھ. اور ہر جھنڈے کے پیچھے 12,000 سولجرز ہوں گے.
یعنی اگر 80 ممالک ہوں اور ہر ملک 12,000 فوجی دے دے تو لاکھوں میں تعداد چلی جاتی ہے نا, تو وہ لاکھوں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 نشانیاں عنایت فرمائیں. سرکار دو عالم کا وصال, جروسلم پر قبضہ, ایک ایسی وبا کی آمد جو بہت زیادہ لوگوں کو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے, بہت زیادہ ویلتھ کا ہو جانا, ایک ایسا فتنہ جو عرب کے ہر گھر میں ہوگا, اور رومنز کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنا اور اس معاہدے کو توڑ دینا, یہ ہوگا. یہ 6 نشانیاں یہ 6 نشانیاں سرکار دو عالم نے فرمائی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے کام کرنے کے لیے جلدی کرو اور 6 چیزوں سے پہلے اچھے کام شروع کر دو. فرمایا اس سے پہلے کہ نمبر 1 دجال آ جائے, یعنی ایک مسلمان کو دجال کی آمد کا ویٹ نہیں کرنا, اس سے پہلے اچھے اچھے کام اس کو کرنے ہیں. پھر فرمایا دخان کی ایمرجنس, اسموک. اب وہ اسموک کیا ہے ابھی وی ڈونٹ نو. کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ وہ اسموک اس دنیا میں ایمرج ہو چکا ہے, کچھ کا خیال ہے کہ ابھی نہیں ہوا. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ فزیکلی اس کائنات کے اوپر دھوئیں کا, اسموک کا ظہور ہوگا. وہ آسمانوں سے آئے گا, وی ڈونٹ نو. ہم کوئی اٹامک وار کریں گے, وی ڈونٹ نو, تو اس سے وہ اسموک پیدا ہوگا. مگر سرکار دو عالم نے اس وقت فرمایا اسموک کا پیدا ہونا. پھر فرمایا دابا, ایک بیسٹ کو کہتے ہیں عرب ورلڈ میں. سرکار دو عالم نے کہا ایک بیسٹ ابھرے گا, ایک دابا, ایک ایسی مخلوق, ایک مافوق الفطرت کوئی وہ بیسٹ ہے وہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ آپ سے گفتگو کرے گا. اور فرمایا دا رائز آف دا سن فرام دا ویسٹ, مغرب سے سورج طلوع ہوگا, کیونکہ عام طور پہ سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے, لیکن فزیکل سائن تبدیل ہو جائے گا. اور فرمایا کہ پھر قیامت کی ساتھ ہوگی, اور پھر فرمایا کہ تمہاری موت سے پہلے بھی اچھے کام کرنے. یعنی یہاں پہ سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں, 6 چیزوں سے پہلے اچھے کام کر لو, ویٹ نہ کرتے رہو. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ دجال سے پہلے اچھے کام کر لو, دھوئیں کی آمد سے پہلے اچھے کام کر لو, اس بیسٹ کی آمد سے پہلے اچھے کام کر لو, سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اچھے کام کر لو, اپنی موت سے پہلے اچھے کام کر لو, اور جب قیامت نافذ ہو جائے گی, سورہ اسرافیل پھونک دی جائے گی, اس سے پہلے اچھے کام کر لو, ڈونٹ ویٹ فار اٹ. تو یہ سرکار دو عالم نے, اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں ایک جنرالٹی ہے, تھوڑی سی جنرل باتیں بھی ہیں. میری موت کی بات سرکار نے کر دی کہ اپنی موت سے پہلے اچھے کام کر لو. سرکار دو عالم نے ایک حدیث میں اسپیسیفک سائنس عنایت کی ہے کہ وقت جب ختم ہو رہا ہوگا, جب آور جو ہے وہ بالکل آنے لگے گا, تو وہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا The hour shall not commence until you see there are 10 signs. اس وقت تک قیامت کا نفوذ یا نفاذ نہیں ہوگا جب تک 10 نشانیاں تم نہیں دیکھ لو گے. فرمایا a collapse in the east, مشرق میں collapse, destruction. a collapse in the west, مغرب میں بھی destruction. a collapse in Arabia, عرب دنیا کے اندر جو ہے تباہی اور بربادی. the smoke, جیسے پچھلی حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے کہ دخان, وہ جو دھواں ہے اس کی ایمرجنس. فرمایا دجال کی آمد, دجال آئے گا. فرمایا دابا کی آمد, وہ جو بیسٹ ہے, ایک عجیب و غریب خلقت کا وہ بیسٹ ہوگا, اس کی آمد. پھر فرمایا یاجوج ماجوج کی آمد. پھر فرمایا مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. اور پھر فرمایا حضر موت ایک جگہ ہے یمن کے اندر, آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وہاں سے ایک آگ کا جو ہے شعلہ یا آگ کا وہ جو ہے اس کی ایمرجنس. اور فرمایا کہ وہ آگ جو ہے وہ عدن کے علاقے سے وہ اس کا ظہور ہوگا اور لوگوں کو وہ ڈسپلیس کر دے گی. یعنی یہ 10 نشانیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں. اب کلیپس ان ایسٹ کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو کہ مشرق کی کیسی تباہی ہے. کیا وہ آلریڈی ہو چکی ہے جنگوں میں؟ یہ جو پہلی عالمی جنگ, دوسری عالمی جنگ, یہ ان میں سے تھی کوئی, آئی ڈونٹ نو, اور جنگیں اتنی ہوئی ہیں, یا آگے آنے والی ہے. کلیپس ان دا ایسٹ.
کچھ لوگوں نے اس کو یوں بھی سمجھا ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی ایسٹ کا جو سب سے علاقہ ہے ایسٹ وہ جاپان ہے, ہاں جی, اور آپ نے وہاں پہ نیوکلیئر بام پھینک دیے, تباہی ہوگی تو شاید وہ کلیپس, سر وی ڈونٹ نو ایز آف ناؤ, مگر ایسٹ میں تباہی, ویسٹ میں تباہی, ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 آلریڈی ہو چکی ہیں, آگے کوئی ہونی ہے وی ڈونٹ نو, یعنی کلیپس ہونا ہے ویسٹ میں بھی, عرب دنیا کے اندر کلیپس. آپ عرب دنیا آج دیکھ لیں تو ایک تو وہ سائڈ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے گلف سٹیٹس کی پراسپیرٹی والی سائڈ, لیکن عرب دنیا کے اندر ہی فلسطین بھی ہے, عرب دنیا کے اندر ہی کتنی, اور یہ تباہی کا پیش خیمہ یمن بھی ہے وہاں پہ جہاں پہ آلریڈی ایک وار کی سچویشن ہے. تو مے بی یہ وارز کی طرف سرکار دو عالم اشارہ فرما رہے ہیں, لیکن سرکار دو عالم نے 3 کلیپسز, 3 طرح کی تباہیوں کا اشارہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 3 طرح کی تباہیاں نہیں ہوں گی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دخان کا, اب وہ دخان کیا اللہ کی طرف سے اس کو نافذ کیا جائے گا یا وہ دنیا میں, جیسے یہاں پر نیوکلیئر بام جب پھینکا جاتا ہے کہیں پہ استغفر اللہ, تو ایک وہ نیوکلیئر کلاؤڈ پیدا ہوتا ہے, ایک ایسا دھواں پیدا ہوتا ہے وہ جو پورے اس علاقے پہ بلکہ سٹیز کے اوپر وہ آ جاتا ہے ایک خاص قسم کا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. وی ڈونٹ نو دجال کے پر ہم آگے جا کے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, مگر دجال کے پر پروفٹ نے بات کی, وہ جو ایک خاص قسم کا بیسٹ آیا ہے اس کے پر آقا بات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم بھی کریں گے, لیکن ایک ایسی مخلوق آئے گی یاجوج ماجوج گوگ میں گوگ, یہ دیگر مذاہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے, اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اب یہ بہت میجر فزیکل سائن ہوگا, اور سرکار دو عالم نے احادیث کے اندر بتایا, ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اس وقت جب یہ فزیکل سائن آ جائے گا پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, توبہ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. ایک نئی آگ, یعنی یہ حضر موت جو جگہ ہے یمن کے اندر, وہاں پہ آگ کا آ جانا, آگ کے شعلے ہوں گے, آگ بھڑکے گی کوئی خاص قسم کی, جیسے آج بھی ہم دیکھیں نا نیچرل فینومینن ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگی, وہ یعنی وہ کوئی ایسی آگ لگے گی اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ تباہی پھیلائے گی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ سائنس عطا کیے. اب ہم کچھ جنرل باتیں بھی کر سکتے ہیں, اگر اف یو ہیو اینی کوسچن تو ہم اس کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ سر پوچھنا تھا کہ قیامت پر ایز اے مسلم بلیو ہونا کتنا ضروری ہے, اور قیامت سے ڈرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں بالکل جیسے ہم نے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں بھی آپ سے عرض کی کہ یہ تو فنڈامنٹل بلیف ہی ہے نا ہمارا قیامت کے اوپر. یعنی اگر کوئی شخص استغفر اللہ وہ یہ سمجھے کہ جب میں موت میری ہو جائے گی تو میں 0/0 ہو جاؤں گا, نہ مجھے کوئی دوبارہ زندہ کرے گا, نہ میرا کوئی حساب کتاب ہوگا, تو اس کی دنیا کی زندگی تو ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کی زندگی ہوگی نا, اس کے لیے تو یہی لائف ہے. اسلام تو اس کے برخلاف ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا, اللہ رب العزت نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. تو میرا یہاں پر اچھے ڈیڈز کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈیڈز اور ایکشنز کو پرفارم کرنا, اور آخرت کے لیے تیار ہونا, یہی تو دین کا سارا مقدمہ ہے. پروفٹس کیا کر رہے ہیں علیہ السلام اجمعین, آخرت کی تیاری ہی تو مشن ہے سارا. تو اس آخرت کی تیاری میں جو پہلا مائل سٹون ہے وہ قیامت کو ہم نے فیس کرنا ہے. تو قیامت ایک فنڈامنٹل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آخرت کی زندگی میں, اور اگر ہم قیامت سے خوف نہیں کھاتے, اللہ کی میجر سائنز کا وہ اظہار ہے نا, اس دنیا سے شروع ہوگا اور وہ ہمیں آخرت تک لے کے جائے گا. تو یہ جو پورا پروسیس ہے, اگر ہمیں خوف زدہ نہیں ہو رہے اللہ رب العزت سے, وی آر ناٹ گڈ مسلمس. ایز گڈ مسلمس ہمیں ہمارے دلوں کو, جب سرکار دو عالم یہ ذکر فرماتے ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ آپ تیاری کریں اعمال کے ذریعے, دوسرا پہلو ہے آپ اپنے دلوں کو نرم کریں. اگر یہ ذکر سن کر بھی میرا دل سخت ہے, وہ نرم نہیں ہو رہا, اور میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بیان میں اور میرے سننے میں پرابلم ہے, اور میرے ایمان میں کمزوری ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اتنی صورتوں کے اندر وہ قیامت کی اور ہولناکیاں اور ان کے لیے تیاری, اور میرے دل کے اندر وہ نرمی پیدا نہیں ہو رہی, میری آنکھوں سے وہ آنسو نہیں جھلک رہے, تو دیر از سم پرابلم. تو بیسکلی اچھا, اگر کنزا میں آپ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور چند احادیث بھی شیئر کروں, جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگر دیکھیں کہ علماء نے بھی اس پر ڈسکشن کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے سرکار دو عالم کی اس دنیا پر آمد
بذات خود ایک سب سے بڑی نشانی ہے اچھا کہ سرکار دو عالم آ گئے ہیں، اور اس کے آگے اب پھر قیامت ہی ہے. There shall be no other prophet or messenger of Almighty Allah. The final message of Almighty Allah has been granted to Muhammad sallallahu alaihi وسلم. تو آقا کی اپنی آمد جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے. اور سرکار دو عالم نے صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اور میری امت کا قیامت کے ساتھ تعلق پتہ کیا ہے، کہ یوں سمجھو کہ رب العزت نے ایک قوم کو، اور وہ قوم یہود ہے، رب العزت نے ان کو توریت عنایت کی، تو وہ دوپہر تک وہ توریت کے اوپر گامزن رہے. یعنی اگر اس دنیا کو پورے وقت کو، اس دنیا کے پورے وقت کو ہم ایک دن کے میٹافور سے، دن کی مثال سے سمجھیں، تو صحیح بخاری میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو توریت عنایت کی، تو سمجھو کہ توریت نون تک، دوپہر تک عنایت کی، یعنی وہ ان کا جو ٹائم تھا وہ دوپہر تک تھا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو انجیل عنایت ہوئی، تو ان کا جو وقت ہے یوں سمجھو کہ وہ ظہر سے عصر تک کا وقت ہے. اور مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلم امہ کو رب العزت نے قرآن عنایت فرمایا، تو قرآن ایسے ہے کہ عصر کے وقت عنایت ہوا اور اب مغرب ہے آگے، یعنی مغرب سن سیٹ ہے نا، مغرب کا مطلب ہے دن کا خاتمہ ہو گیا. مسلمان امہ کی ایمرجنس، سرکار دو عالم کی اپنی پریزنس، وہ قیامت سے ایسے ہی ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا زمانہ ہے. وی آر سو کلوز ٹو قیامت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے، اور ہم اس کو شاید ایسے سوچتے نہیں ہیں، ہم جب قیامت کی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں وہ دجال اور دیگر احادیث ہم ذہن میں رکھتے ہیں، وہ آف کورس وہ بھی سرکار دو عالم نے عنایت فرمائی ہیں، لیکن سرکار دو عالم کی آمد بذات خود قیامت کی نشانی ہے، ہمیں پرسیو ایٹ ٹائمز ہم نہیں کرتے. پھر قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے خود سورہ قمر کے اندر فرمایا، سورہ قمر کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ سا جو ہے وہ قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. مکہ المکرمہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا. منا کے اندر یہ معجزہ ہوا تھا. اللہ نے نبی کے اس معجزے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گردانا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، وہ کل عالمین کے پروفٹ ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کر دیا، اور یہ قیامت تک اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دس اٹ سیلف از نون ایز اے گریٹ سائن آف اینڈ آف ٹائمز. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قرآن خود کہہ رہا ہے the hour has come near and the moon has split. سا آ گئی، سمجھو اب وہ گھڑی آ ہی گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ سورہ قمر کی پہلی آیت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا معجزاتی طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اور یہ جو ذکر ہے بنیادی طور پہ یہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی آمد ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک اور سوشل نشانی بھی بتائی. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے، 30 کذاب اپیئر نہیں ہوں گے. There will be 30 false prophets جو یہ کلیم کریں گے کہ ہم بھی استغفر اللہ العظیم، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، استغفر اللہ. تو انفارچونیٹلی ہم نے اپنے زمانے کے اندر بھی دیکھا ہے، اس خطے کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے استغفر اللہ جنہوں نے ختم نبوت کو چیلنج کیا. تو ختم نبوت پر ایمان اور فالس پروفٹس کی ایمرجنس، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کو ہمیں اس طرح سے یوں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، وہ یورپ میں ہیں، وہ آسٹریلیا میں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، وہ انڈیا میں، جہاں بھی ہیں، وہ اصل میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سرکار دو عالم نبی برحق، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سیل آف دا پروفٹس ہیں. اور جو یہ اب فالس کلیم کرے گا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشانی عنایت فرمائی، اور یہ دیکھیں نا، یہ آج ہم اکثر یہ سوچتے بھی ہیں، وقت بڑی جلدی گزر رہا ہے. آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، واللہ میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ جمعہ
اور منڈے مجھے لگتا ہے کہ منڈے تو ابھی کل ہی تھا. میرا یہ ویک تو یوں گزر گیا. ہم جب پرانے اپنے اسکالرس کو پڑھتے ہیں, کسی کی عمر 45 سال ہے, 400 کتابیں لکھ دیں, وقت میں برکت تھی, وقت کھلا احساس تھا وقت میں. ہم جس زمانے میں ہیں لگتا ہے کہ یہ تو ابھی تو منڈے آیا تھا, آج فرائیڈے, ویکینڈ آ گیا, دن بھی جلدی گزر جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام اچھا بظاہر تو میتھمیٹکلی 24 آورز ہی ہیں. سرکار کے دور میں بھی یہی 24 گھنٹے ہوں گے, وقت تو یہی تھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کے دور میں, اہل بیت کے دور میں, حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے مولا مرتضیٰ تک یہی 24 گھنٹے تھے. سرکار دو عالم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رپورٹ فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, the hour shall not commence until time passes rapidly. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے نہیں گزرے گا. A year will be like a month. سال مہینے کی طرح لگے گا. A month will be like a week. ایک مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا. A week will be like a day. ہفتہ جو ہے دن کی طرح لگے گا. A day will be like an hour. دن گھنٹے کی طرح. An hour will be like the time to burn a palm tree branch. ایک گھنٹہ یوں گزر جائے گا جیسے کھجور کی کوئی شاخ کو بندہ جلائے اور وہ جیسے جلتی ہے تو بجھ جاتی ہے, یعنی یوں گزر جائے گا. سو وی آر ان دیٹ اسٹیٹ. اور آپ امیجن کریں, نبی برحق صادق الامین علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین نے 1400 سال پہلے یہ بات کی مدینہ منورہ میں یا مکہ المکرمہ میں, فرام اے ویری ڈفرنٹ آڈینس. وہ آڈینس بڑی فرق تھی جن سے سرکار دو عالم یہ بات فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ آپ کا نبی برحق ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے, اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. اچھا, ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشانی بتائی, اور وہ نشانی جو ہے یہ بھی ذرا ہٹ کے ہے, اور یہ جو اس کو علم الاخر الزمان بائی دی وے کہتے ہیں نا, یہ جو ہم آج آپ سے کانورزیشن کر رہے ہیں یہ علم الاخر الزمان کے تحت ہے. یہ اس کو انگریزی میں ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. تو ایسکیٹالوجسٹ جو ہیں وہ اس روایت کو بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں, اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. آپ کے علم میں ہے کہ عراق کے اندر دریائے فرات بڑا تاریخی دریا ہے, اس کو انگریزی میں یوفریٹیز کہتے ہیں انگریزی میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, کوٹ کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا, the hour shall not commence until the Euphrates river recedes and reveals a mountain of gold. سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات کا پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا, اور اس حد تک کم ہو جائے گا کہ وہاں سے ایک ماؤنٹ آف گولڈ کا ظہور ہوگا. اچھا, اب کیا یہ ماؤنٹ آف گولڈ واقعی ایک پہاڑ ہے سونے کا؟ ہو سکتا ہے, بے شک ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم نے گولڈ کو محاوراتی طور پہ استعمال کیا ہو, اور یہ جو تیل ہے, یہ جو آئل ہے, اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے, اور تیل جو ہے بہت مہنگا ہے, دنیا میں جنگی تیل کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرات کا جب پانی کم ہو اور اس کے نیچے سے کوئی ویلیوبل پریشس قسم کا کوئی میٹل یا کوئی قدرتی دھات یا کوئی معدنی ذخائر نکل آئے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کے اندر بعض اوقات مثالوں سے بھی سمجھاتے تھے نا. جی, عربوں کے لیے تو ویلیو والی چیز سونا ہی تھی نا. اس وقت تو معدنی ذخائر کا اتنا وہ تصور نہیں تھا, تو سونے سے بتایا گیا. تو وی نیور نو کہ فرات کے اندر جب پانی کم ہو تو اندر سے کیا نکلے گا. ہو سکتا ہے کوئی جیولوجیکل خزانہ وہاں سے نکلے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات کا پانی کم نہیں ہوگا اور وہ خزانہ نہیں آتا باہر. دا پیپل شیل فائٹ اوور اٹ, اس کے اوپر جنگ ہوگی. یہ جو آج بھی ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں نا, مطلب یہ ایران پہ کیوں امریکہ حملہ کر رہا ہے, کیا ہے یہ جنگیں, دے ہیو این ایسکیٹولوجیکل سگنیفیکنس. یہ آخر زمان کے تحت لڑی جا رہی ہیں اصل میں. یہ جو فلسطین پہ حملہ وہ کر رہے ہیں, کیا کریں گے, اس کے پیچھے ایسکیٹولوجیکل ریزنز بھی ہیں. مسلمان شاید غافل ہیں, مگر اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر وار ہوگی, اور اتنی شدید وار ہوگی کہ اگر 100 لوگ, ہر 100 بندہ جو لڑے گا 99 اس میں مارے جائیں گے, اور ایک صرف بچے گا. وہ کون ہوگا؟
نہیں مطلب مثال یہاں پہ مثال دے رہے ہیں نا کہ اگر 1000 بندے ہیں تو 900 مر جائیں گے. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتنی شدید جنگ ہوگی کہ بچنے والا وہ ایک یعنی 100 میں سے ایک بچا کرے گا. اچھا یعنی جو فوجیں ہیں 90% ان کا کلا کما ہو جائے گا, 99% بلکہ فور دیٹ میٹر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس جنگ میں حصہ لیں گے وہ یہی سوچ کر حصہ لیں گے کہ شاید بچنے والا میں ہی ہوں گا, تو وہ شاید وہ پاورفل چیز بھی مجھے مل جائے گی. یعنی ہر بندہ جو اس جنگ کے اندر داخل ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, جھوٹے نبیوں کا ظہور. جھوٹے نبیوں کا ظہور ہم نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی. نمبر ہمیں نہیں پتا کتنے آ چکے ہیں, مگر بہت سے آئے اور ان کا پتہ ہے. جیسے سرکار کے فوری بعد ہی مسیلمہ کذاب آ گیا, ایک اور یعنی 2-3 لوگ آئے, حضرت صدیق اکبر نے ان کا مقابلہ کیا, ان کی فوج مسلمانوں کی فوج نے ان کا کلا کما کیا. تو بہت سے فالس پروفٹس آ چکے ہیں. کوئک پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے. اور ماؤنٹین آف گولڈ, اب یہ بھی ایک نشانی ہے جو یقینی طور پہ انشاءاللہ پوری ہوگی, آقا نے جیسے فرمایا. ایک اور بات آقا نے, یہ حدیث شاید آپ لوگوں نے پہلے اس طرح سے نہ سنی ہو لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. ترمذی بھی ایز وی نو کہ وہ صحاح ستہ کی ایک امپورٹنٹ معتبر کتاب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رپورٹ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ساعہ اس وقت تک یعنی قیامت اس وقت تک شروع نہیں ہوگی until the beasts shall speak to humans. جو بیسٹس ہیں وہ انسانوں سے بات کریں گے. پھر فرمایا the tip of a man's whip along with the straps of his footwear shall speak to him. انسان کے پاس اگر کوئی وپ ہو, چابک, پرانے زمانے میں چابک ہوتا تھا نا, تو چابک کی جو ٹپ ہے اس کا جو ایج ہے, جیسے یہ چابک کو اگر میں ڈینوٹ کروں تو اس کی ٹپ ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی. انسان کے جو جوتے ہیں ان کے تسمے جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں گے. اینڈ ہز تھائی شیل انفارم ہم آف واٹ ہز فیملی ہیڈ ڈن آفٹر ہم. اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, سرکار نے کہا کہ اس کی ران کا سمبل ہے یہاں پہ, وہ اس کو بتا دے گی بندہ جب گھر سے باہر ہوگا کہ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا تھا. اب یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف کوئی اشارہ ہے. اب ایسے مائکرو کیمز آ گئے ہیں نا جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی باتیں ہیں, مائکرو کیمز کی باتیں ہیں. ایسے فونز آ گئے ہیں, آف کورس ایسے فونز ہیں, اور آگے بھی ٹیکنالوجی جا رہی ہے. تو اب سرکار کے سامنے جو آڈینس ہے وہ تو ٹیکنالوجیکلی تو اتنی ایڈوانس نہیں ہے. تو سرکار جو مثال ان کو سمجھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ان کے درجے کی باتیں ہیں نا, کہ تمہارے پیروں کے تسمے بات کیا کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, تمہارے چابک کی ٹپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی, اور ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ تمہارے ران کے اوپر کچھ ہوگا اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اف آئی ہیو اے سیل فون, جیسے آپ نے وجہ طور پہ اشارہ کیا, اور میں نے گھر میں کیمرے لگائے ہیں, تو میں فون پہ دیکھ کے مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا, اینڈ دس از امیزنگ, مائنڈ باگلنگ بھی ہے یہ. اللہ اکبر اینڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ایک اور چیز جس پہ میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ہم بات میں اشارتاً تھوڑی سی بات کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا, اور یہ جو یورپین سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس کا جو ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو خاندان کی ایک سینکٹی اور سیکریڈنیس ہے یہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. یہ جو ہالی ووڈ ہے, ان کی فلم انڈسٹری ہے, ان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس نے جو سب سے بڑا اثر ہم پہ ڈالا ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا وہ جو کیریکٹر کا ڈسپلن تھا اس کو بریک کرتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اس سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا شیل بیکم پریولنٹ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا دی آور شیل ناٹ کمینس until the people engaged in sexual intercourse on the roads just like donkeys.
لوگ جانوروں کی طرح یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. اور آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آئی ہوپ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بیچز کے اندر بے حیائی ہے، ایسے ایسے بیچز وہاں پہ یورپ کے اندر بنا دیے گئے ہیں، اور وہ جو سینس آف پروپرائٹی ہے، جو سینس آف ایک سیکرڈنس ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی، وہ بالکل طاقت و تاراج ہوگی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ اور بھی بڑی حدیث ہیں لیکن میں ان کو ابھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ہم سب کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے کہ ہم اپنے اپنے اس درجے کے کیریکٹر کو ڈسپلن کریں. اچھا، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جو مکہ ہے وہ بالکل بیرن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ وہ کچھ گرین تھا، ویسے وہاں پہ نخلستان تھے، کھجور کے درخت تھے، لیکن اوور آل حجاز وہ صحرا ہے، حجاز صحرائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں، قرآن حکیم میں بھی جب موٹیویٹ کرنا تھا اعمال کے لیے تو سبزے کا سمبل بہت زیادہ استعمال کیا گیا نا، بہتی نہروں کا سمبل، جنت کو بھی جب سمبلائز کیا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر تو اس کے ساتھ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن عرب لینڈ اس وقت تھا صحرائی. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ویلتھ، مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، آپ زکوٰۃ دینے کے لیے آئیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اور آپ نے فرمایا the land of Arabs shall become meadows and rivers once again. جو عربوں کا لینڈ ہوگا، جو عربوں کا یہ صحرا ہے، یہ باغات اور دریاؤں کی شکل اختیار کر لے گا، وہاں پہ گرینری آ جائے گی. اب آپ گلف سٹیٹس میں جائیں تو گلف سٹیٹس کے اندر GCC سٹیٹس جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. ہم ان پروجیکٹس کے خلاف بات ابھی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب لینڈ کا گرین ہونا ہے، گرینری میں تبدیل ہونا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک امپورٹنٹ نشانی ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہ بھی اس کو دیکھ لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، حدیث جبریل لمبی حدیث ہے لیکن اس کا آخری ٹکڑا ہے بڑا مزے کا ہے. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا ایک فکرہ ایسا ہے جس پہ آج تک علماء بحث کر رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، آپ نے فرمایا that a slave woman gives birth to her mistress. ایک لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دیا کرے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اب یہ آقا کا جو فکرہ ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، مگر ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنے پیرنٹس کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ آقا بن جائے گی، ماسٹرز بن جائیں گی، اور اپنے پیرنٹس کو جو ہیں وہ لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دیگر مطالب بھی ہیں. اس کے پر بہت بحث ہے کیونکہ یہ جملہ جو ہے دیٹ اے سلیو وومن، ایک لونڈی وہ اپنی مسٹرس کو جنم دے گی، وہ اپنی کوئین کو، اپنی ملکہ کو جنم دے گی. یہ بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ اس کے پر بہت سی بات ہے. لیکن جو بات سمجھ آ سکتی ہے، آقا نے فرمایا یو ول سی، تم دیکھو گے، بیئر فٹ، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، انکلوتھڈ، جن کے تن کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، ڈیسٹیٹیوٹ شیپرڈز، عرب کے وہ بدو جو کہ بکریاں چرایا کرتے ہیں، they'll compete in the construction of tall buildings، وہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے. آپ یہ جتنے خاندان ہیں، بحرین کے، کویت کے، قطر کے، یو اے ای، سارا ابو ظبی، دبئی سب آ گیا. آپ ذرا ان کی ہسٹریز کو ٹریس تو کریں، یہ پہلے تھے کون؟ they were not royals. کوئی ڈاکو نکل آئے گا، کوئی قزاق نکل آئے گا، کوئی مچھیرا نکل آئے گا. they were the lowest of the low. جو عرب ورلڈ کی، یعنی عرب دنیا کی جو کریم ہے وہ تو بنو ہاشم ہے، جو پرانا قبیلہ ہے نا، بنو ہاشم. یا پرانے اگر بادشاہت قائم کی گئی، whether we like it or not وہ علیحدہ بحث ہے، وہ بنو امیہ ہے، یا اس کے بعد بنو عباس ہے،
یہ لوگ ہیں نا جو ہزاروں سال کے رائلز تھے اصل میں. اگر کوئی کلیم کرے جی میرے اندر رائل بلڈ ہے, تو وہ رائل بلڈ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے حکومتیں کی بہت عرصہ. یہ جو آج کل کے کنگز ہیں جتنے بھی, آپ ان پہ ریسرچ کریں, اور 150 سال زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو بالکل کچھ اور تھے اور یہ بالکل کچھ اور بن گئے ہیں. اور یہ 100% سرکار دو عالم کی حدیث ہمارے سامنے ہے. دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کہاں پہ ہے؟ یہ برج الخلیفہ کیا ہے؟ برج العرب کیا ہے؟ دبئی اصل میں کیا تھا پہلے؟ کیا تھا؟ کوئی پتہ بھی تھا نقشے میں کو دبئی نامی کوئی بستی بنے گی, شہر بنے گا؟ تو ہم جس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں, جو کہ دنیاوی طور پہ مٹیریل ترقی ہمیں لگ رہی ہے, حقیقت میں وہ خود قیامت کی طرف پیش قدمی کا ایک معاملہ ہے, مرحلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی, یہ سیدنا ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں, یہ روایت صحیح البخاری کی ہے, فرمایا if you see the barefoot, naked, deaf and mute become the rulers of the earth, then that is one of its signs. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ وہ جن کے پیروں میں چپل نہیں تھے, جو کہ گونگے اور بہرے تھے. گونگے اور بہرے یہ اصطلاحی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے انسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی بات وہ کریں یا نہ کریں, ان کی بات میٹر ہی نہیں کرتی. اور بہرے کہ ان کو کچھ آپ بتائیں تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے, شعور کے اتنے نچلے درجے پر ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں, جو گونگے اور بہرے ہیں اصطلاحی طور پہ, وہ تمہارے رولرز بن گئے ہیں, تو جان لو کہ قیامت قریب ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یعنی جو آپ کی کریم تھی مسلمانوں کی اور عربس کی بھی, وہ عربس کی جو کریم ہے جنہوں نے ہسٹوریکلی رول کیا تھا, اور اس پہ بھی ہم پولیٹیکل بات کر سکتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے وہ لوگ اچھے تھے برے تھے, دیٹس این سیپریٹ ڈبیٹ. لیکن جو وہاں کا رائل سو کالڈ بلڈ تھا وہ کدھر ہے آج؟ اور آج کے جو رولرز ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے روٹس کہاں سے ہیں؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اوپر ایک بات کی, تو میرا خیال ہے ہم مدینے کے اوپر یہ جو بات ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ مدینے کی طرف واپس ریٹرن کرے گا بالکل اس طرح سے جیسے ایک سانپ واپس اپنے بل میں گھس جاتا ہے. سانپ بل میں گھستا ہے, بل اس کا ہوم ہوتا ہے نا, تو وہ ادھر جا کے پناہ لے لیتا ہے. یعنی دین جو ہے پوری دنیا میں بظاہر موجود تو ہوگا, مگر اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ایسے ختم ہوگی کہ صرف مدینے والے یا مدینے کے ریزیڈنٹس ہی دین کو پریکٹس کر پا رہے ہوں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ ہم سب کے لیے اللہ اکبر, یہ بھی اس میں بھی نشانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, جامع ترمذی کی روایت ہے, جب تک میری امہ دوبارہ مشرکوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائے اور میری امت میں کچھ لوگ بتوں کی پوجا دوبارہ شروع نہ کر دیں. یعنی قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانیاں بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای کے اندر پہلا ہندوؤں کا معبد خانہ کھول دیا آپ نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مکہ المکرمہ سے ان 360 بتوں کو خاتمہ کیا. لات منات عزا, حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا, دیگر صحابہ کو بھیجا, بتوں کو توڑا گیا. آج دبئی کے اندر یا ابو دبی, آئی ایم ناٹ شیور کہ ان دونوں شہروں میں کہاں, لیکن پہلا ہندو مت کی ٹیمپل کھل گئی ہے عرب ورلڈ کے اندر. کین یو امیجن کہ عرب ورلڈ کے اندر بتوں کی پوجا دوبارہ سے ریوائیو ہونے کا کوئی چانس ہے؟ تو ہمارے سامنے ہو گیا ہے وہ. تو سرکار دو عالم نے کہا کہ میری امت میں دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی کہ آئیڈل ورشپ, بتوں کی پوجا شروع ہو. صحیح جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا the hour shall not commence until my ummah shall adopt the ways of the earlier nations span by span and cubit by cubit. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ بھی پچھلی امتوں والے کام کرنا شروع نہیں کرتے. انچ بائی انچ, سٹیپ بائی سٹیپ وہی کریں گے جو پیچھے والے لوگ کر, یعنی وہی غلطیاں کریں گے جو کہ پچھلی امتوں نے کی تھیں. صحابہ نے پوچھا کہ وہ پچھلی امتیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پرشینز ہیں, وہ رومنز ہیں. پرشین امپائر سرکار دو عالم کے دور کی بڑی امپائر تھی. تو آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم رومنز کی
اور نان مسلم پرشینز کی بھی جو ان کی گھٹیا عادات ہیں وہ ایز اے نیشن ایز این امت جو ہیں وہ اپنانا شروع کریں گے. یہ وہ امپورٹنٹ نشانیاں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بڑی بڑی نشانیوں پہ تو بات ہوتی ہے, ہم بھی آگے جا کے بات کریں گے, دجال آئے گا تو کیا ہوگا, یہ یاجوج ماجوج کیا ہے, سیدنا مہدی جناب مسیح, یہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تو کسی نے بات کرنی ہے. کیا ہم توحید کو چھوڑ کر اپنے علاقوں میں دیکھیں, یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائنورٹیز کی ہم نے نعوذ باللہ توہین کرنی ہے. مائنورٹیز جہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں پر ان کے ہر رائٹ کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, ہر رائٹ کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. لیکن عرب ورلڈ, جہاں پر عرب ورلڈ کے لیے قرآن حکیم کے سیپریٹ پروٹوکالز ہیں کہ عرب ورلڈ کو توحید کے لیے رب العزت نے مختص کر لیا ہے. جو عربیہ ہے نا, سرکار دو عالم کا جو حجاز تھا, وہاں پر بتوں کی پوجا سے ممانعت سرکار دو عالم نے ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے. وہاں پر آپ دوبارہ سے یہ چیز ری انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. نہیں, اگر پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک میں مائنورٹیز ہیں, وہاں پہ ہمارے ہندو دوست بھائی ہیں, بالکل وہ اپنی عبادت کریں, لیکن نعوذ باللہ عرب دنیا کے اندر اس کا اجرا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ حجاز کا علاقہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے. اگر وہاں پر ہم نے ایسی پیش قدمی جو یو اے ای میں ہوئی ہے تو یہ پیش قدمی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ سرکار نے یعنی سرکاری طور کے پر آپ نے ایک ٹیمپل جو ہے کھول دی. یہ آپ نہیں کر سکتے تھے. اگر پہلے سے کوئی ٹیمپل ہوتی اس کو ہم گراتے نہیں ہیں, وہ پہلے سے ہے, لیکن پہلے سے نہ ہو اور آپ شروع کر دیں, دیٹس اے پرابلمٹک ایریا. اچھا کنزا, ایک روایت جو میں آخر میں یہاں پہ ضرور پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کا بظاہر اسلام پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی اسلام پر بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, There will come a time upon the people where they shall congregate and pray in the mosques, yet there would not be a single believer among them. Allahu Akbar. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مساجد کے اندر موجود ہوں گے اور وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے جماعت کے ساتھ, لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا. بھٹکے ہوئے مسلمان, وہ سارے بھٹکے ہوئے ہوں گے, یعنی وہ بظاہر نام کے مسلمان ہوں گے, ہارٹ کے لیول پر وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے, قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں الرٹ کرے, اور یہ جو کنٹینٹ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے ہارٹس کو تھوڑا سا این انچ میں بھی ہلائے ضرور. اگر یہ کنٹینٹ میرے اندر میرے دل کو پگھلا نہیں رہا, میرے دل کے نرمی پیدا نہیں کر رہا, پھر اس کنٹینٹ کو سننے کا, میرا بیان کرنے کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو. اللہ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بالکل ناظرین, قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ان میں سے کافی حد تک نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں, اور آپ کو اور مجھے کرنا یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.